السلام علیکم دوستو، یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں کا؟ تو جواب ہے نہیں۔ اللہ نے ان دونوں ورڈ کو سیورل ٹائم یوز کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور میں نے تم کو پوری دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور ایون کی بنی اسرائیل کے نام کی ایک پوری سورہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ ایک چیز میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ فرمایا کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی؟ جیسے کہ یہ بات ملتی ہے کہ نبوت کے ایک پورا سلسلہ جو چلا وہ بنی اسرائیل میں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ جتنے پیغمبر اور نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے، سوائے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ورڈ آخر کہاں سے آیا؟ تو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے ایک ایک کر کے ہر آزمائش کو سچ کر دکھایا۔ ایون کہ انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو لے کر۔ تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام اسحاق۔ اس کے ساتھ اللہ نے ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا جس کا نام یعقوب تھا، اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، جس کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور یہیں سے سلسلہ چلا اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو پھر یہودی ورڈ کہاں سے آیا؟ I am telling you۔ تو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ریوبن، سمیون، لیوی، جوڑا، ڈین، نپتالی، گیڈ، اشیر، اسچار، زبلون، جوزف اینڈ بنیامین، اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیوی کی اولاد سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے، اور اسی یہودا کی اولاد میں داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو عظیم سلطنت کے مالک تھے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فوج کے مالک تھے، اور ان کا تعلق یہودا قبیلے سے تھا۔ پھر ان کی وجہ سے یہودا قبیلہ سب سے طاقتور قبیلہ مانا جانے لگا، جس کی وجہ سے باقی قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور باقی قبیلوں نے خود کو یہودا قبیلے سے الگ کر لیا اور اپنی ایک نئی سلطنت بنائی، دا کنگڈم آف اسرائیل، جس کی وجہ سے باقی 10 قبیلوں پر اللہ نے ایک قوم کی شکل میں ان پر عذاب مسلط کیا، جس کی وجہ سے باقی 10 قبیلے یروشلم کو چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو گئے، لیکن یہودا قبیلہ اور اسی طرح بنیامین قبیلہ وہیں رہے، لیکن یہودا قبیلہ ہی ان پر حکومت کرتا تھا۔ پھر ان کی اولاد آگے بڑھی اور یہودی کی شکل میں سامنے آئی۔ آج بھی جتنے اسرائیلی ہیں یہ سب اسی یہودا قبیلے کی اولاد ہیں۔ یہ تھا کہ میجرز اور ڈیفرنٹ یہودی اور بنی اسرائیل میں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب دا چینل فار دا نیکسٹ۔